जी सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 10वीं किताब लड़कियों का जज़ीरा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। जूलियाना फिटर वाटर ने सरहाने रखा हुआ लैंप बुझा दिया और लेटे ही लेटे एक तवील अंगड़ाई दी। फिर उसने सोने के लिए करवट ली ही थी कि फोन की घंटी बजी। उसने लेटे ही लेटे अंधेरे में हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। दूसरे ही लम्हा में उसे अपने पुरस्कार ऑफिसर X2 की भराई हुई आवाज सुनाई दी। जूलिया, हेलो जूलिया। यस सर। दानिश मंजिल के कंपाउंड में कुछ मुश्तबा आदमी मौजूद हैं। अपने 3 आदमियों को फोन करो कि वहां फौरन पहुंच जाएं। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ ये मालूम करना है कि वो लोग कौन हैं। मेरा ख्याल है कि वो लोग इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बेहतर जनाब। अभी दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। जूलियाना फिटर वाटर ने सीक्रेट सर्विस के 7 अरकान के नंबर यके बाद दीगरे डायल करने शुरू कर दिए। तीसरे आदमी को X2 का पैगाम देकर उसने रिसीवर रख दिया और X2 के ख्वाब देखने लगी। उसे इस पुरस्कार शख्सियत से इश्क सा होता जा रहा था। वो उसे देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। उसे खुशी थी कि X2 जैसा ज़हीन तरीन आदमी उसकी जहानत का मदाह है, उसकी कदर करता है, उसे अपने मातहतों में सबसे ऊंचा दर्जा देता है। वो इसके मुहय्यर-उल-अक़ूल कारनामों के मुतल्लिक़ सोचती रही। वो कैसा दलेर, कैसा फुर्तीला और हमवा है। ऐसा मालूम होता है जैसे हर वक्त उसकी रूह शहर पर मंडलाती रहती है। महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस का अमला महज इसी की वजह से एक नेक नाम था। जूलियाना फिटर वाटर उसकी नई नई ज़हनी तस्वीरें बनाती। वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, लेकिन आवाज़ से कोई बूढ़ा खरांट मालूम होता था। मगर आवाज़, वो अपने दिल को समझाती। आवाज़ तो यकीनन बनावटी होगी, वरना कोई बूढ़ा आदमी इतना फुर्तीला हरगिज़ नहीं हो सकता। जूलिया ने फिर एक अंगड़ाई ली और लेट गई। उसे अपने सारे जिस्म में मीठा मीठा सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने सोने की कोशिश की, मगर नींद कहाँ। दफातन वो उठ बैठी। ये बात तो उसने अभी तक सोची ही नहीं थी कि आखिर इस वक्त दानिश मंजिल में क्या हो रहा है। वो लोग कौन हैं जिनकी तरफ X2 ने इशारा किया था। उसने कहा था कि उन्हें छेड़ा ना जाए, बात बढ़ाने की कोशिश ना की जाए, सिर्फ ये देखा जाए कि वो कौन आदमी है। क्या X2 इस वक्त दानिश मंजिल ही में मौजूद है? जूलिया जानती थी कि उस इमारत में एक कमरा ऐसा भी है जिसके दरो दीवार साउंड प्रूफ है और उसी कमरे में खतरे की रोशनियां और घंटियां भी मौजूद हैं। वो कमरा ऐसा है कि बाहर से उसमें दाखिल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। जूलिया ने कैप्टन खावर, कैप्टन जाफरी और तनवीर को वहां भेजा था। वो उनकी तरफ से मुतमईन नहीं थी, उनकी दलेरी में शुबा नहीं था, मगर वो ज़्यादा चालाक नहीं थे। अक्सर दलेरी के जोश में उनसे हमाकतें भी सरजद हो जाती थीं। उसे हकीकतन वो 3 आदमी नहीं मिल सके थे जिन्हें वो भेजना चाहती थी। वो साजिद, परवेज और सुल्तान थे। सार्जेंट नाशाद को तो वो कतई नापसंद करती थी। पता नहीं X2 ने उसे अपने स्टाफ में क्यों रखा था। जूलिया उसकी शायरी से तंग आ गई थी। जब भी कोई नई गज़ल लिखता, अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा उसे ज़रूर सुनाता। अगर रूबरू ना सुना सकता तो फ़ोन पर बोल करता।
اسے عورت، شیر اور شراب کے علاوہ دنیا کی کسی چوتھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے وہ ڈرپوک بھی نہیں تھا، ایک اچھا نشانہ باز بھی تھا، مگر جولیا کا خیال تھا کہ وہ 2 کوڑی کا آدمی ہے۔ جولیا نے گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بج چکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے جیکٹ اور پتلون پہنی، اشاریہ 2.5 کا پستول جیب میں ڈالا اور فلیٹ سے نکل کر دانش منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ خنکی زیادہ نہیں تھی، سڑکیں قریب سنسان ہو چکی تھیں، اس لیے وہ بے خطر اپنی چھوٹی سی آسٹن دوڑائے لیے جا رہی تھی۔ دانش منزل سے کچھ ادھر ہی اس نے کار روک دی اور پیدل ہی دانش منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے پھاٹک بند نہیں ملا، کمپاؤنڈ میں اندھیرا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پکڑ لیے۔ حرکت نہ کرنا اپنی جگہ سے، کسی نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ اس کی آواز صاف پہچان گئی۔ یہ کیپٹن خاور تھا۔ میں ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ اوہو، اس نے شانے چھوڑ دیے۔ کیا رہا؟ جولیا نے پوچھا۔ نکل گئے، وہ 4 تھے، اندھیرے کی وجہ سے ہم ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھ سکے۔ تب پھر کیا کیا تم نے؟ جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بات نہ بڑھائی جائے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہا تھا، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکے۔ تم تو بعض اوقات حکومت ہی چلانے لگتی ہو۔ کیپٹن خاور بھی جھنجھلا گیا۔ جولیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں تنویر اور جعفری بھی وہاں پہنچ گئے۔ آہا، کون ہے؟ تنویر نے، جو شاید جولیا کی آواز سن چکا تھا۔ جولیا خاموش رہی۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ایکسٹرو اندر موجود ہے۔ کیوں جولیا، کیا خیال ہے؟ اسے دیکھو گی؟ تمہیں بڑی خواہش ہے نا؟ ارے میں تو بیچاری عورت ہوں، جولیا نے جھلے بنے لہجے میں کہا۔ تم مرد ہو، ذرا برآمدے ہی میں قدم رکھ کر دیکھو۔ مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جعفری نے پوچھا۔ کیا کرو گے؟ جولیا بولی۔ وہ تو نکل ہی گئے، کیا تم میں سے کوئی ان کا تعاقب بھی نہیں کر سکتا تھا؟ ہم نے انہیں پھاٹک سے نکلتے ضرور دیکھا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے۔ کسی جاسوسی ناول کے مجرم رہے ہوں گے، جولیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ زمین پھٹی اور وہ سما گئے، یا منہ میں جادو کا بٹن رکھا اور غائب؟ یہ بات نہیں ہے، جعفری نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک سینما ہال ہے؟ سیکنڈ شو کا تماشائی غول در غول ادھر سے گزر رہے تھے، وہ چاروں یقینی طور پر ان میں مل گئے ہوں گے۔ ختم کرو، مجھے کیا؟ جولیا نے بیزاری سے کہا۔ مجھے جو حکم ملا تھا تم تک پہنچا دیا، اس کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا عمارت میں داخل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، اب تم لوگ جو کچھ بھی کرو گے اپنی ذمہ داری پر، جولیا نے کہا اور پھاٹک سے نکل آئی۔ عمران نے شیلا کی طرف دیکھا، جو بڑے اطمینان سے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی مکان کے کسی کمرے میں بیٹھی ہو۔ تم مطمئن رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عمران نے اس سے کہا، خصوصاً اس کمرے میں۔ تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، شیلا لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ تم مجھے مرنے سے روک نہیں سکتے، میں خود مرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں،
لیکن تمہارے مرنے سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ تم مجھے ان لوگوں کے متعلق بہت کچھ بتا چکی ہو۔ ویسے تمہاری زندگی ملک و قوم کو ضرور فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مجھے ملک و قوم سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اسی ملک و قوم میں میرا جسم بکتا رہا ہے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، خیر تم یہ رات تو اسی کمرے میں گزارو گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ دوسری صورت تھی، اب بات کہیں اور جا پڑی ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ میں تم سے کم از کم 2 ہفتوں کی رقم ضرور اینٹھ لوں گی۔ میں تمہیں 4 ہفتوں کی رقم دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرا پیچھا چھوڑو، شیلا جھنجھلا گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نرم لہجے میں پوچھا، کیا تم یہاں شراب نہیں رکھتے؟ یہاں شراب کا نام لینا بھی جرم ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ خچر؟ خچر ہی معلوم ہوتے ہو۔ کوئی سمجھدار آدمی شراب کے متعلق ایسی سخت بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر تم میرے لیے شراب مہیا کر سکو تو میں رات یہیں گزار دوں گی۔ شراب اس عمارت میں ممنوع ہے۔ تب پھر تم مجھے یہاں روک بھی نہیں سکتے۔ اچھا تو چلی جاؤ، عمران ہاتھ پھیلا کر بولا۔ ان خودکار دروازوں پر تمہیں گھمنڈ ہے؟ شیلا ہنسنے لگی، مگر یہ ہنسی بڑی کھوکھلی تھی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے یہ آواز کسی مشین سے نکلی ہو۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک بار وہ ایک دروازے کے قریب گیا اور اسے کھول کر باہر نکل آیا، اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اس نے گھوم پھر کر پوری عمارت کا جائزہ لیا، پھر بیرونی برآمدے سے نکل آیا۔ کمپاؤنڈ سنسان پڑی تھی اور جھینگروں کی جائیں جائیں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک وہاں کھڑا رہا، پھر نیچے اتر کر عمارت کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر یہاں بھی ٹھہر کر وہ دوبارہ صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے کہیں بھی کسی آدمی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحہ میں بری طرح بوکھلا گیا، کیونکہ شیلا وہاں نہیں تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر تیر کی طرح کمپاؤنڈ کے پھاٹک پر آیا، مگر وہاں تو اب قدموں کی آہٹیں بھی نہیں تھیں۔ سامنے والی سڑک بالکل ویران ہو چکی تھی۔ شامت، وہ آہستہ سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔